بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب سے خطاب ہے، تو اہل کتاب سے مراد ہے یہودی اور نصارہ، عیسائی اور کرسچنس اور جیوز۔ یہودی اور کرسچن کو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ ان رسول کو بھیج دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں پر گزر بھی کر جاتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم بہت سی چیزوں پر جو پردہ ڈال دیتے تھے اس کو وہ کھول رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہودی لوگ کیا چیزیں پردہ ڈال رہے تھے۔ اس سلسلے میں بات یہ آتی ہے کہ تورات کے بہت سارے احکامات کو انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک تو یہ کہ توریت جو ہے وہ سب لوگ نہیں پڑھتے تھے، صرف ان کے جو پڑھے علماء تھے وہی پڑھتے تھے، اور عام لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے احکامات توریت کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جیسے کہ رجم کا حکم تھا۔ رجم کا مطلب ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد اگر اور کسی عورت سے تعلق بناتا ہے، غلط تعلق، تو اس کو پتھر مار مار کے مار دینا ہے۔ تو یہ رجم کا حکم ان کے توریت میں تھا، لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا۔ رسول اللہ وسلم کے پاس ایک بار آئے بھی تھے اور بولے تھے کہ رسول اللہ وسلم نے کے پاس معاملہ آیا تھا اس طرح کا، تو رسول اللہ وسلم بولے کہ اس کو رجم کرنے کے لیے، پتھر مار مار کے مار دینے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بولا توریت لے کے آؤ، توریت لے کے آئے تو اس میں جہاں پر بات تھا وہاں پر انگلی رکھ دیا انہوں نے، اور وہاں پر وہ آگے پیچھے پڑھ رہے، اس کو نہیں پڑھ رہے، بولے کہ اس کو انگلی ہٹا کے یہاں دیکھو یہ تو ہے لکھا ہوا۔ تو اس طرح سے وہ کرتے تھے کہ جو چیزیں سے ان کو نقصان ہوتا تھا اللہ کی کتاب سے، تو یا ان کو لگتا تھا کہ اس سے ہمارا پرابلم ہوگا، تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ تھا، دوسرے کہ سنیچر کو ان کا تھا کہ گھر میں چولہا بھی نہیں جلنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اس دن لیکن وہ ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے کہ اس دن بزنس ان کا چوپٹ ہو جاتا تھا، بزنس نہیں کر سکتے تھے، آمدنی رک جاتی تھی۔ انہوں نے سنیچر والا کام کو بھی آیت کو اس کو بھی یہ کر دیا تھا، اس کو بھی ہٹا دیا تھا، اس کو لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب میں، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات تھی کہ ایک نبی آئے گا جو صحیح بات لے کر آئے گا، تم اس کی بات کو مان لو گے، تو اس کو ایکسیپٹ کر لو گے، لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی چھپاتے تھے اور بتاتے نہیں تھے صحیح سے لوگوں کو۔ حالانکہ جو ان کے علماء تھے وہ جانتے تھے کہ یہ آیت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں اللہ کے نبی ہیں، تو یہ سب کام کرتے تھے وہ۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب آج کل کے مسلمان بھی کچھ اللہ کی کتاب چھپاتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک زمانے تک قرآن کو ترجمہ نہیں کرنے دیا گیا، اس کے بعد جو سب سے پہلا ترجمہ کرسچن لوگوں نے کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے بہت سارا علم چاہیے، اس طرح کی بات کہی گئی۔ اور پھر جو ہے قرآن میں جو بہت سارے احکامات ہیں، جیسے کہ سود حرام کیا گیا ہے، سود حرام کیا گیا، لیکن اس کو لوگ بتاتے نہیں، اس کو ڈسکس نہیں ہوتا، اور بولتے ہیں کہ آج کل کا سود نہیں، اس طرح کا بہت سی تشریح کر کے قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے کہ عورتوں کو جائیداد میں حق دینا ہے، لیکن اس کو بھی علماء اپنی تقریروں میں اس میں بتاتے نہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن بتاتے نہیں، اور طرح طرح کا ہیلا بہانہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزوں میں آج کل کے مسلمان بھی قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ تھا کہ جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، تو بہت ساری باتوں کو یہودی پردہ ڈال دیتے تھے، وہ چھپا دیتے تھے، اور بہت سی بات جو گزر بھی کر جاتا ہے، لیکن یہ کہ سب چیزوں کو نہیں بتاتا، سب چیزوں کو کھول نہیں رہا، کچھ چیزوں کو بتاتا ہے جو ضرورت سمجھتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، چھیڑے نہیں بتا رہے ہیں یہ لوگ، یہ توریت کی کتاباتوں کو رہنے دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے طالب سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، تو اور ایک حقنما کتاب آ گئی۔ دو چیز کا ذکر ہے، ایک تو ہے کہ نور من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس روشنی آ گئی، نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گیا ہے۔ تو نور سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ لیا ہے کہ کتاب مبین جو ہے وہ تو کتاب ہے، من اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور وہی روشنی بھی ہے، وہی نور بھی ہے اور وہی کتاب بھی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ لیا کہ نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی آیت سے بہت سارے لوگ جو ہے یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، یہ آیت سے لیتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے اللہ کے نور کا مطلب ہے کہ روشنی دکھانے والی ہے، رسول اللہ کی زندگی جو ہے روشنی دکھانے والی ہے، ان کی ذات سے ہم کو راستہ ملتا ہے، صحیح بات پتہ چلتی ہے، اور کتاب بھی آ گئی ہے، اور اس سے بھی اللہ کی وہ روشنی آ گئی ہے اور کتاب آ گیا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول آ گئے ہیں اور کتاب آ گیا ہے، دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ جب رسول ہم چل کر کے کتاب پر چل کر کے دکھا دیتے ہیں تو اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو روشنی کہا گیا اس لیے کہ وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتے ہیں اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، سیدھا صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اس لیے ان کو نور کہا گیا اللہ کے رسول کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا کوئی نور تھے اور اس طرح کی بات تو لوگ کرتے ہیں، یہ ویسی بات نہیں، صرف یہ ہے کہ روشنی دکھانے کی۔ ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے تعلیم سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ نور، روشنی اللہ کے رسول کا زندگی اور جو ہے کتاب، ان دونوں سے ان کو راستہ ملتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی کتاب سے راستہ ملتا ہے اور رسول اللہ کی زندگی سے راستہ ملتا ہے، رسول اللہ کی سیرت سے، رسول اللہ کی احادیث سے راستہ ملتا ہے ان کو، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور اس کو فالو کرنے سے، اس پہ چلنے سے وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف وہ لوگ آ جاتے ہیں، لوگ آ سکتے ہیں اور صحیح راستہ پا سکتے ہیں، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اور سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والا، اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کی طرف پہنچانے والا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا ہے، وہ راستہ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک دوسری بات چل رہی ہے، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اگر خدا مسیح مریم کو، اس کی ماں کو، تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح مریم ہی خدا ہیں۔ عیسائی لوگوں کی جو عقیدہ تھا اس پر یہاں پر ضرب کیا گیا۔ عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تین خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ خدا ہے، ایک ان کا بیٹا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، گاڈ دا سن آف گاڈ، اور اس کے بعد ہے کہ مقدس روح، ہولی اسپرٹ، مقدس روح، تین خدا وہ مانتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، دوسرے کہ اللہ کے بیٹا کو مانتے ہیں، اور مقدس روح کو مانتے ہیں۔ مقدس روح سے مراد یا تو جبرائیل علیہ السلام کو لیتے ہیں، یا پھر ان کا ہے کہ اللہ ہی کا کوئی روح ہے خاص طرح کا، وہ اس کا ایکسپلینیشن ٹھیک سے نہیں، لیکن وہ تین خدا میں ایک خدا مانتا ہے، وہ تینوں کو مانتے ہیں کہ تینوں خدا ہی اصل میں ایک ہی ہے۔ اور تو اس طرح سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا اور اللہ، وہ بھی ان کو اس کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں کہا جائے یقیناً کفر کیا ان لوگوں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کا بیٹا جو ہے مسیح وہ خدا ہے، وہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اے نبی ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ یعنی اگر وہ خدا ہے، اگر تم سمجھتے کہ وہ خدا ہی ہے، مسیح ابن مریم خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر مارنا چاہے، ماں کو بھی مار دے، مسیح کو بھی مار دے، تمام زمین والوں کو مار دے، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو، تو یہ کیسے اس کو خدا مانتے؟ خدا تو ایسا ہونا چاہیے جو کبھی مر نہیں سکتا ہے، اور خدا کی وہ عیسائی لوگ تو مانتے ہیں کہ وہ مرے اور قبر میں گئے اور موت ہوئی ان کی اور صلیب پہ چڑھایا گیا، تو اگر وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے تو پھر تو خدا مر کیسے سکتا ہے؟ یہ تو غلط چیز ہے جو وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی مجال ہے کہ اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی کنٹرول میں ہے، سارا کچھ اسی کے پاور میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب چیز کا بہت پاورفل ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، تو کوئی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ خدا ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے جو چاہتا دیتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ہر چیز کو کنٹرول اسی کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ایک اور عقیدہ ان کا تھا، یہودی اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے خاص فیورٹ ہیں۔ اور یہودی لوگ تو کہتے تھے کہ جتنے بھی نبی آئے سب ہمارے خاندان میں آئے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے سب اللہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی یہودیوں میں آئے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جتنے بھی نبی آئے سب یہودیوں کے ہی خاندان میں آئے۔ تو کہتے تھے کہ جب سارے نبی ہمارے یہودیوں میں آئے تو ہم اللہ کے چہیتے اور خاص ہیں۔ تو اس کے جواب سے کہا گیا کہ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اتنے ہی چہیتے ہو تو تم کو جو ہے پریشانی کیوں آتی ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر اللہ کے چہیتے ہوتے تو کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے تھا تم کو، تو کوئی پریشانی نہیں آنا چاہیے تھا۔ دراصل تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان ہے، ویسے ہی تمہارا بھی ہے، کوئی ایسا اسپیشل کیٹیگری نہیں۔
اگر ہم آج کے زمانے میں مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں. اگر اللہ کے وہ فیوریٹ ہیں، اللہ کے فیوریٹ تبھی ہوں گے، اللہ کے پسند تبھی ہوں گے جو اللہ کے حکم پر چلیں گے، قرآن پر چلیں گے، اللہ کے رسول پر چلیں گے، اگر وہ کے کہنے پر چلیں گے. اگر وہ نہیں ہیں تو پھر وہ اللہ کے فیوریٹ نہیں ہو سکتے. اسی لیے مسلمانوں کو اچھے اور برے حالات دونوں طرح کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کا فیوریٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے کام کے حساب سے اس کو فیصلہ کرتا ہے. اگر آدمی کا کام اچھا ہے، اللہ کے کی قرآن، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی کہ اگر تم محمد سے وفا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلے تو دنیا کیا چیز ہے، لوح و قلم. تم جو چاہو گے لکھو گے، جو چاہو گے جس کی چاہو گے زندگی بنا دو گے، جس کو چاہو گے جو کرو گے. یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کو اور رسول کے طریقے پہ چلے گا تو اللہ کا فیوریٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کے خاندان کی وجہ سے، کسی رشتے کی وجہ سے، یا کیا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس بنا پر کوئی اللہ کا فیوریٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ وہی بات یہاں پر کہی گئی. دیکھو تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کی. تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے فیوریٹ ہے، ویسی نہیں. اگر اچھا کام کریں گے تو بے شک وہ اللہ کے فیوریٹ ہو جائیں گے، جنت ملے گی ان کو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. لیکن اگر وہ اللہ کے حکم پر نہیں چلتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے ہیں، رسول کی بات نہیں مانتے، تو وہ اللہ کے فیوریٹ نہیں ہو سکتے. زمین و آسمان ان کی ساری موجودات اسی کی ملک ہیں، اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یعنی دنیا کی ساری چیزیں اللہ ہی تعالیٰ کی ہیں، کہ بادشاہت میں ملک مطلب بادشاہت میں ہے، اور سب کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. جو بھی چیزیں ہیں ختم ہو جائیں گی اور لوٹ کے اللہ کے پاس جائیں گی. اے اہل کتاب، ہمارے رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے ختم بند تھا. یعنی کہ رسول وسلم جو آئے ہیں تو ایک مدت کے بعد آئے ہیں، جبکہ رسولوں کا سلسلہ بند تھا. رسول اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 570 عیسوی میں رسول اللہ کی پیدائش ہوئی. 570 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی. 570 سال تک کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا. اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ 570 سال تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. ایک سلسلہ رسولوں کا ٹوٹا ہوا تھا، ختم تھا، کوئی گائیڈنس نہیں تھا، تو اس لیے اب رسول کو بھیجا گیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا، ڈرانے والا نہیں آیا. یعنی ایسا نہیں کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ امتحان کے لیے بھیجا، لیکن ہمارے گائیڈنس کے لیے، ہمارا سمجھانے کے لیے، ہم کو صحیح بات بتانے کے لیے تو کوئی گائیڈنس تھا ہی نہیں، کوئی رسول تھا ہی نہیں، تو ہم کیسے چلتے. اسی لیے نبی کو بھیجا گیا ہے. یعنی کہ رسول کو جو بھیجا گیا وہ دو کام کے لیے بھیجا گیا، بشارت دینے والا، دوسرا ڈرانے والا. بشارت دینے والا کے جو مطلب جو ہے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے گا، اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، اس کے لیے بشارت ہے جنت کی. اور جو ڈرانے والا ہے، یعنی اگر نہیں مانے گا تو اس کے لیے ڈر ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور اللہ کی پکڑ میں آئے گا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا، ڈرانے والا آ گیا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اب جب تمہارے پاس بشارت دینے والا، ڈرانے والا آ گیا ہے، تم اس کی بات کو مان لو، اس کو فالو کر لو، اس کی بات پہ چل لو. تو یہ آیتیں تھیں جس میں تشریح کی گئی. اس میں جو ہم لوگوں کے لیے سبق ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ان کو کہا گیا ہے، اہل کتاب کو، کہ وہ اللہ کی کتاب الہی کی باتوں کو وہ پردہ ڈالتے تھے. تو ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کی کتاب کو پردہ نہیں ڈالنا ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نن مسلم کو کتاب قرآن نہیں دیا جائے گا، وہ ناپاک ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو جو ہے قرآن کتاب دینی چاہیے، قرآن دینی چاہیے، ترجمہ والا قرآن دینا چاہیے تاکہ وہ پڑھ سکیں، لوگ سمجھ سکیں. اور دوسرے کہ قرآن میں جو بھی احکامات ہیں اس پر چھپانا نہیں چاہیے، جو بھی صحیح بات ہے بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس کو فالو کر سکیں. یہ نہیں کہ جو چیز ہم کو پسند کا نہیں ہے یا جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف وہ چیزیں بتائی جائیں جو لوگ پسند کرتے ہیں. ایک بات تو یہ آئی. دوسری یہ ہے کہ مسلمان، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ کے چہیتے تبھی تک ہو سکتے ہیں جب تک ہم اللہ اور رسول کی بات کو مانیں گے. اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو ہم چہیتے نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اور یہ ہے کہ کوئی بھی چہیتا نہیں ہے تو ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف مسلمان ہونے کے بنا پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ اس کے اعمال کی بیسس پر جنت میں جائے گا. اس کا اعمال ٹھیک ہوگا. صرف یہ کہنے سے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ہے، نام ہے اس کا عبداللہ، عبد المطلب، تو ایسا نہیں جنت میں چلا جائے گا، بلکہ اس کا کیریکٹر دیکھا جائے گا. تیسرے یہ کہ اللہ کے رسول بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا. تو اب یہ ذمہ داری، اب اللہ کے رسول کوئی آنے والا نہیں. رسول اللہ کی پیدائش کے 1900 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے رسول اللہ کے جانے کے بعد. تو اب کوئی بشارت دینے والا، ڈرانے والا نہیں ہے. ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، بشارت بتائیں، سمجھائیں لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی بتائیں اور جو نن مسلم ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ جو ہے اگر تم اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو مانو گے تمہاری جنت ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہاری ڈراوا ہے اور پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.